رخ کریں گے اس وقت لاہور کا، جہاں پر اس وقت نگراں وزیر اطلاعات بیرسٹر علی ظفر میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو کر رہے ہیں۔ پہلی دفعہ اس طرح کا ہے پریزیڈنٹ، اس میں کوئی قانونی کوئی ہے کہ اس طرح نہیں ہو سکتی، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ ظاہر ہے آپ سپریم کورٹ بار کے پریزیڈنٹ بھی رہے ہیں، قانونی ماہر بھی ہیں، اس حوالے سے جی دیکھیں، اس پہ بڑا قانون واضح ہے۔ وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو جو فاٹا کا مرجر ہوا کے پی کے میں، یہ ایک تاریخی فیصلہ تھا۔ میرا خیال ہے آپ آج کل کی صدی کی تاریخ دیکھ لیں، اتنا بڑا واقعہ نہیں ہوا، اور اس مرجر کے بعد جتنے ایریاز تھے پہلے فاٹا کے اندر، وہ اب ان کو وہی سہولیات اور وہی بنیادی حقوق اور وہی قوانین لاگو ہو جاتے ہیں جو ہر شہری پہ ہیں۔ لیکن آپ کو یہ بھی پتہ ہے ساتھ ساتھ کہ فاٹا میں قانون سازی تو ہو گئی، مرجر ہو گیا، لیکن گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ اس وقت وہاں عدالتیں نہیں، اس وقت وہاں پولیس اسٹیشنز قائم کرنے ہیں، اس وقت وہاں ایڈمنسٹریشن نے پوری طرح آگے آنا ہے۔ تو یہ کوئی جادو کی چھڑی تو نہیں ہے کہ آپ ایک دن میں مرجر کر دیں اور وہ سارا کچھ ہو جائے۔ اس کے لیے ایک امپلیمنٹیشن کمیٹی بنائی گئی ہے، اور امپلیمنٹیشن کمیٹی کا مجھے سربراہ بنایا ہے۔ ہم میٹنگز کر رہے ہیں، ہم نے اس کی سب کمیٹیز بھی بنائی ہیں۔ ایک کمیٹی نے فیصلہ کرنا ہے کہ قوانین کیا لاگو ہونے چاہیے تاکہ یہ مرجر ٹھیک ہو اور صاف شفاف طریقے سے اور پرامن رہے، اور دوسری طرف ایک کمیٹی بنائی ہے جس نے بیکاز بہت سارے فائنینسز چاہیے، آپ کو پتہ ہے پیسے چاہیے اس مرجر کو کمپلیٹ کرنے کے لیے، اس میں بھی ایک سب کمیٹی بنائی ہے جو مجھے 3-4 دن میں اپنی رپورٹ دے گی۔ اسی طرح ایڈمنسٹریٹو جو کرنے ہیں کام، اس کی بھی سب کمیٹی ہے۔ ہماری کے پی کی جو انٹرم گورنمنٹ ہے اس کے ساتھ بھی رابطہ ہے، ان کے ساتھ بھی ہم نے کرنا ہے کنسالیڈیٹ۔ آئین میں بہرحال یہ ایک چیز لکھی ہے ضرور، اور وہ یہ ہے کہ جہاں کے پی کے ساتھ مرجر ہوا ہے، وہاں جو ایم پی ایز فاٹا کے ہوں گے الیکشنز، وہ 1 سال بعد کے اندر 1 سال کے اندر کرانے ہیں۔ وہ جو معاملہ ہے وہ آئین میں چونکہ درج کر دیا گیا ہے جب یہ امینڈمنٹ ہوئی تھی، تو ہم تو آئین کے ہی پابند ہیں۔ بہرحال سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ کیس گیا ہے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان اس کیس کی سماعت کر رہا ہے۔ جو بھی فیصلہ سپریم کورٹ کا ہوگا اس کے مطابق ہم بالکل ایکٹ کریں گے۔ پاکستانی اوورسیز ہیں، اگر وہ ووٹ نہیں ڈالتے تو شفاف انتخابات کیسے ہوگا؟ جی، جہاں تک اوورسیز پاکستانی کا تعلق ہے، جو اوورسیز بیٹھے ہیں اور جن کو ووٹ کا حق ہے، ان کا بالکل اقدام کرنا پڑے گا کہ وہ ووٹ کر سکیں، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نادرا کے ساتھ ان ٹچ ہے۔ یہ جو الیکشن کا پروسیس ہے اور یہ ان کو ووٹنگ کا کس طرح یہ ٹیکنالوجی کے ذریعے ان کو کرنا ہے کہ وہ ووٹ کر سکیں، یہ الیکشن کمیشن کا کام ہے، اور میرا خیال ہے وہ مجھے امید ہے۔ نگراں وزیر اطلاعات علی ظفر میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ آنے والی حکومت کو گائیڈ لائنز دے سکے تو بہتر کام کر سکیں گے۔ فاٹا کا عزم ہونا تاریخی فیصلہ ہے۔